السلام علیکم سامعین، کرتا سے دل میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، جسے شادی کہا جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ شادی یا ازدواج پر مبنی ہے۔ شادی کے بعد مرد اور عورت بالترتیب میاں اور بیوی بن جاتے ہیں۔ شادی بنی نوع انسان کی قدیم ترین روایت ہے۔ کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس میں نکاح کا نظام موجود نہ ہو۔ اسلام بے حیائی کی مذمت کرتا ہے اور شادی کی ترغیب دیتا ہے۔ کامیاب شادی اور خاندان کا انحصار میاں بیوی کے تعلقات پر منحصر ہے۔ یہ ایک باہمی چیز ہے، دونوں کے حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی۔ شادی کا مضبوط رشتہ کچھ چیزوں پر منحصر ہے، جن میں سے ایک کا تذکرہ ابھی اور باقیوں کا آگے جا کے کیا جائے گا۔ باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کے لیے مخلص ہونا ایک بنیادی چیز ہے، اور حقوق اور ذمہ داریوں پر گفتگو کرتے ہوئے ہم پہلے شادی کے مقاصد اور پھر بالترتیب بیوی کے حقوق اور پھر شوہر کے حقوق پر گفتگو کریں گے۔ شادی کا مقصد جذباتی اور فطری ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ جائز طریقے سے افزائش نسل کا ذریعہ ہے، اور شادی میں محبت سے ذہنی سکون اور زندگی میں راحت حاصل ہوتی ہے، اور یہ خاندان اور معاشرے کی تعمیر میں مددگار ہوتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ رہو اور سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے دلوں میں محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری فطرت سے ہی جوڑے بنائے اور تمہارے لیے ان میں سے بیٹے بیٹیاں اور پوتے بنائے۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ ازدواج کا رشتہ خدا کی نظر میں محرم اور نامحرم کے معاملات میں سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ ہم اگر ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض پر گفتگو نہیں کریں گے تو ان دا اینڈ آپ کے معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ اور حقوق اور فرائض کے معاملات میں ایک جانب ویسٹرن کلچر آپ کے سامنے ہے تو دوسری جانب اسلام کا مضبوط قانون آپ کے سامنے ہے۔ تو آئیے پہلے گفتگو بیوی کے حقوق پر کرتے ہیں۔ بیوی پر شوہر کے فرائض، یا دوسرے الفاظ میں بیوی کے حقوق۔ کہا جاتا ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک اچھا ہو۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت بڑا فرض ہے، اور شوہر کے ذمے اپنے خاندان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اور اسے خوشگوار وقت دینا بھی شامل ہے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ بیوی کو پیار کی نگاہ سے دیکھیں، نہ کہ غصے اور نفرت کی نگاہ سے، اور اپنی ازدواجی زندگی کے معاملات کا تذکرہ دوسروں سے ہرگز نہ کریں۔ گالم گلوچ، ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ دیں۔ بیوی کے قریبی رشتہ داروں اور فرینڈز کو عزت دیجیے اور ممکن حد تک ان کی مہمان نوازی کریے۔ اکثر اوقات بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ وہ احتیاط کرے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کرے۔ بیوی کے جذبات، احساسات اور ضروریات کا خاص خیال رکھے۔ خاتون خانہ کی اجازت کے بنا اس کی آمدنی یا جائیداد استعمال نہ کرے، ویسے بھی اس سے مرد کا وقار خراب ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے شوہر پر اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرنا بھی واجب ہے، اور جو مہر کی شرائط طے کی جا چکی ہیں ان کے مطابق اسے ادا کرنا چاہیے۔ آمدنی کو بڑھانے کے لیے بیوی پر دباؤ نہ ڈالا جائے، کیونکہ کفالت کرنا مرد کا کام ہے۔ گھریلو کاموں میں بیوی کی مدد کرنا بھی حسن سلوک ہے اور احادیث سے ثابت بھی ہے۔ اگر آپ کی زوجہ ورکنگ وومن ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کاروباری معاملات اور تھکاوٹ پر غور کریں، اور ہر چیز کی توجہ خاتون خانہ سے نہ رکھیں جیسے گھریلو خاتون خانہ سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ باہر بھی جاتی ہے کام کے لیے اور پھر گھر اور بچوں کو بھی دیکھتی ہے، بلکہ شوہر اور بیوی کو گھریلو فرائض اور انتظام کے حوالے سے سمجھوتا کرنا چاہیے۔ اگر بیوی آمدنی میں شوہر کے ساتھ شریک ہے تو شوہر کو چاہیے وہ گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ اسی طرح کچھ حقوق شوہر کے ہیں اور بیوی کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا احترام کرے، اس کی وفادار رہے اور اس کی مرضی کے خلاف کام نہ کرے۔ اپنے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے پوری محنت اور کوشش کرے۔ جب شوہر گھر پر موجود نہ ہو تو خاندان اور شوہر کی جائیداد یا اس کی اشیاء کی حفاظت کرنا اس پر فرض ہے۔ جب بھی شوہر اسے پکارے، اسے بلائے تو اسے انکار مت کرے، حتیٰ کہ احادیث سے ثابت ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر
وہ نفلی عبادت بھی نہیں کر سکتی. اگر ایسا کرے گی تو ثواب کی بجائے گناہ کی مرتکب ہوگی. بیوی کو چاہیے کسی کو بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بنا گھر میں داخل نہ ہونے دے. اسی طرح اس کو چاہیے شوہر کی جائیداد میں اس سے پوچھے بنا کسی کو کچھ نہ دے. شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ مطالبہ نہ کرے اور جتنی اس کی آمدنی ہے اس میں رہنا سیکھے اور جو بھی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ نعمت میں فراوانی ہو سکے. مناسب وقت پر بیوی کو چاہیے خاندانی مسائل پر شوہر سے گفتگو کرے. بہت ضروری ہے کہ شوہر کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو عزت دے، احترام دے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آئے. شوہر کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑے اور اختلافات پیدا نہ کرے، کیونکہ مستقل جھگڑے اور نفرت تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں. خاتون خانہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی معاملات میں کسی کو داخل مت کرے اور نہ ہی ذاتی گفتگو کے دوران کسی اور کا تذکرہ کرے. بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ ہمدردی اور مربت رکھے اور ہر وقت اپنے شوہر کے پیچھے مت بھاگے تاکہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ بیوی کے معاملات میں الجھا رہے اور والدین بیٹے کی راہ دیکھتے رہ جائیں. اسی طرح شوہر کو یہ کہنا کہ اپنے والدین کو چھوڑ دو اور الگ رہو، یہ عمل شریعت کی روح سے تو ٹھیک ہے، بیوی کا حق ہے، مگر اسے دیکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کا کوئی اور سہارا ہے یا نہیں اور ہر ممکن کوشش کرے کہ شوہر کے گھر کو جنت بنائے اور بسانے کی کوشش کرے، کیونکہ در حقیقت شوہر کا گھر ہی اب اس کا گھر ہے. اب آئیے باقی نکات کی طرف. کہتے ہیں رشتہ مضبوط ہو جائے اگر اس کے ارد گرد کی ضروریات پوری ہو جائیں تو شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے میں احساسات اور جذبات کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ رشتہ کمزور نہ ہو سکے. اب آپ پوچھیں گے کہ جذبات اور احساسات کو کیسے انویسٹ کیا جا سکتا ہے، یہ کیسی انویسٹمنٹ ہے، کیسی شراکت داری ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ اور سیدھا ہے. ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھیے اور کوشش کیجئے کہ اگر معاملہ کہیں بگاڑ کی طرف جائے تو دونوں فریقین اپنی اپنی طرف سے اپنے اپنے احساسات اور جذبات کی قربانی دیں. اس رشتے کو بچانے کے لیے ان کی انویسٹمنٹ کر دیں، قربانی کی صورت میں، سرنڈر کرنے کی صورت میں، تاکہ رشتہ مزید مستحکم ہو سکے. جب میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں خوش گمان ہوں اور ایک دوسرے کے لیے اچھے احساسات رکھیں تو یہ ان کے قرب کی خواہش کو بڑھاتا ہے اور تعلقات کو مضبوط کرنے میں تحریک دیتا ہے. تعلقات کو مختلف طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک دوسرے کا احترام، بات چیت، محبت اور خیال رکھنا ہے. مزید یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے اور ایک دوسرے کی برائیوں کو بلانے پر غور کرنا چاہیے. ایک ساتھ خوشگوار وقت گزارنا بھی ان کے تعلقات کو مزید بہتر بنا سکتا ہے. اسی طرح احترام شادی کو مضبوط بناتا ہے. دونوں کا ایک دوسرے کے لیے احترام کرنا بہت ضروری ہے. بات کرتے، فیصلہ کرتے یا بحث کرتے وقت ایک دوسرے کی عزت کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک دوسرے کا ساتھ دینا، فیصلہ کرنے میں ایک دوسرے کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا اور بالخصوص جس سے ان کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہوں، ایسے معاملات میں، ایسے فیصلوں میں ایک دوسرے کی بات کو عزت دینا اور اس کو ویلیو دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ایک چیز کلیئر کر لیجئے، ہمارے معاشرے میں عام طور پر اگر مرد بیوی کا احترام کرنا شروع کرے یا اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کے نیچے لگ چکا ہے. یا اگر بیوی شوہر کو عزت اور احترام دے اور اس کی بات کو عزت دے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس نے اپنی بیوی کو بہت کھینچ کے رکھا ہوا ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. احترام کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ دوسرے کے تابع رہتے ہیں، مگر یہ ایک مضبوط رشتے کو پنپنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے. اس سے رشتے میں کوئی بھی کمتر محسوس نہیں کرتا. اگر احترام ہو اور ہم آہنگی نہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، ثقافتی یا مذہبی یا کسی بھی معاملے میں، تو یہ ناقابل تسخیر ہو سکتا ہے اور ازدواجی جھگڑے یا طلاق کا باعث ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کی فطرت کو سمجھتے ہوئے ہم آہنگی پیدا کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پارٹنر کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، اسے کس ٹائم غصہ آتا ہے یا کس بات سے غصہ آتا ہے، وہ کس بات پر مہربان اور شفیق ہوتے ہیں، کس معاملے میں وہ آپ کو کیا رائے دیتے ہیں یا وہ کیا سوچتے ہیں. یہ مرد و زن دونوں کو اپنے اپنے طور پر سوچنا چاہیے، کیونکہ
یہ رشتہ کسی ایک کے ملنے سے نہیں بنتا، یہ رشتہ مرد اور عورت کے ملنے سے نکاح کی صورت میں وجود میں آتا ہے، اور یہ رشتہ اس حد تک پسند ہے کہ اس کو توڑنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یعنی کہ طلاق ایک جائز عمل ہے، خلا ایک جائز عمل ہے، لیکن اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہم سے یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں اور جائز رشتے کو جہاں تک ممکن ہو سیکریفائز کیا جائے اور اس رشتے کو آباد رکھا جائے، اس رشتے کو مضبوط اور پائیدار بنایا جائے۔ تو سامعین، ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اور کوشش اگر کسی ایک انسان کے گھر کو بچا سکتی ہے تو سمجھیے ہم نے اپنے حصے کا کام اس دنیا میں کر لیا۔ ہمیں کوئی میڈل لینے کا شوق نہیں ہے، ہمیں کوئی میڈل چاہیے بھی نہیں۔ ہماری خواہش صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اور ہماری قوم میں جس حد تک ہم حصہ ڈال سکیں، جس بھی پلیٹ فارم سے، کہ ان مسائل کو ختم کیا جا سکے جس کی وجہ سے ہم زبوں حالی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر زوال آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو حاضر ہوں گے پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اور کوشش کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی سامعین آج یا آج کے بعد کبھی بھی، جب تک ہماری آواز سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر موجود رہے گی، ان تمام آنے والے لوگوں کو شاید کوئی اصلاح حاصل ہو جائے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام بخوبی انجام دیا۔ اگلے ٹاپک کے لیے آپ کی سجیشنز کا بھی انتظار ہے، اور اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے۔